ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ رب سے مانگنا وہ چھوڑتا ہے جس نے اتنی زیادہ محنت کر لی ہو کہ اسے یقین کامل ہو جائے کہ میں نے اتنے نیک اعمال کر لیے ہیں کہ اب مجھے مزید محنت کی اور اللہ سے بخشش مانگنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جس کے پاس گھر میں بہت زیادہ مال و دولت ہو اسے کمائی کی ضرورت کم پیش آتی ہے کہ میرا نظام چل جائے گا، لیکن غریب آدمی جسے پتا ہو کہ گھر کے اندر بہت زیادہ افراد ہیں تو پھر اسے محنت کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ تب کماتا ہے۔ تو ہم رب سے بخشش مانگنے کے لیے تبھی آمادہ ہوں گے جب ہمیں یہ پتا ہوگا کہ ہم نے بہت زیادہ گناہ کیے ہیں، ہمیں معافی مانگنی چاہیے۔ لیکن آج کا مزاج دیکھ کے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہمیں ضرورت ہی نہیں رہی، ہر بندہ دنیا داری کے چکر میں اتنا زیادہ آگے چلا گیا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے تو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں خود ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ اب مغفرت کی طرف دوڑے گا وہی جس کو یہ پتا ہوگا کہ میں نے گناہ کیا ہے۔ جب تک انسان اپنے آپ کو یہ باور نہیں کرا لیتا کہ میں نے گناہ کیا ہے تب تک اس کا دل مغفرت کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ گناہ کہتے کسے، گناہ کیا ہے؟ حدیث مبارکہ کے مطابق الاسم ما حاک فی صدری کا، جو تیرے دل کے اندر کھٹکتا ہے اس کو گناہ کہتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی کام کرتے ہوئے آپ کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ یار ویسے میں کر رہا ہوں یہ کام ہے نہیں ٹھیک، تو سمجھ لیں وہ گناہ کا کام ہے، اس سے دور ہو جائیں۔ تو اگر زندگی میں ایسے کام کیے ہیں آپ نے تو پھر کوشش کریں کہ رب کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنے مزاج کے بارے میں غور کریں۔ ہمارا مزاج یہ بن چکا ہے کہ ہم نے دوڑ لگانی تھی دین کی طرف، اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف، ان کے احکامات کی طرف، اور ہم نے دوڑ لگا دی کہاں پر؟ ہم نے دوڑ لگا دی دنیا جمع کرنے پر۔ یہ کمائی کے دن تھے لیکن نیکیوں کی کمائی کے دن تھے، ہم دنیا کی کمائی کی طرف دوڑ پڑے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر لالچ ختم ہو رہا ہے نیکیوں کا، دنیا کا لالچ اتنا زیادہ آ گیا ہے۔ دیکھیں زیادہ محنت وہ کرتا ہے کہ جس کے مالی حالات ٹھیک نہ ہو تو وہ کہتا ہے میں زیادہ کوشش کر لوں، اور جس کے پاس بہت زیادہ پیسے ہوتے ہیں اس کی محنت کا انداز اور ہوتا ہے، وہ کم محنت کرتا ہے کہ اس کے پاس پہلے سے اچھا راشن موجود ہے۔ تو اگر ہمیں پتا ہے کہ ہم گناہگار ہیں اور ہمیں زیادہ محنت کی ضرورت ہے تو ہم توبہ بھی کریں، مغفرت کی طرف بھی جائیں۔ مغفرت کو اپنی ذات تک محدود نہ رکھیں بلکہ اپنے لیے مانگیں، اپنے والدین کے لیے مانگیں، اولاد کے لیے مانگیں، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کے لیے مانگیں، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے آپ مغفرت مانگیں۔ دنیا کا ہمارا ذہن یہ ہے کہ جہاں ہمیں پتا ہو کہ یہ چیز 5 روپے سستی ملے گی، سیل لگی ہے، تو ہم لمبا سفر کر کے بھی وہاں چلے جاتے ہیں۔ مارٹس پر رش ہی ختم نہیں ہوتا، لیکن دنیا داری کے معاملات میں اتنا سیانے ہونے کے باوجود جب مغفرت کی سیل ہے، رحمت کی سیل ہے، جہنم سے آزادی کی سیل ہے، اللہ رب العزت ایک نفل پڑھنے پر فرض کا ثواب عطا فرما رہا ہے، ایک فرض پڑھنے پر 70 فرائض کا ثواب عطا فرما رہا ہے، لیکن نیکیاں جمع کرنے کا شوق ہمارے دل سے ختم ہو گیا ہے۔ اپنا ذہن تیار کریں کہ ہم نے اس عشرے کے اندر زیادہ سے زیادہ رب سے مانگنا ہے۔ اس حوالے سے ایک حدیث مبارکہ بڑی بطور خاص اپنے ذہن کے اندر رکھیں۔ قیامت کا دن ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص آئے گا اور اس کا حساب و کتاب نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا جا میں نے تجھے اپنے فضل سے معاف کر دیا ہے۔ تو وہ جو کہ دنیا میں بہت زیادہ نیکیاں کر کے گیا ہوگا تو نیکی کا ایک خمار بھی ہوتا ہے انسان کے ذہن کے اندر، تو وہ کہے گا کہ مالک میں نے تو بڑی کارکردگی دکھائی ہے، بڑی ایوریج دی ہے میں نے، تو میرا حساب و کتاب کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت فرشتوں سے کہے گا کہ اس کے نامہ اعمال کو کھول دیا جائے، اور سب سے پہلے اس کی آنکھ کا حساب شروع کیا جائے۔ جب آنکھ کا حساب شروع ہو تو ساری زندگی کبھی بھی آنکھ نہ بھٹکی ہو، پھنس جائے گا وہاں۔ اگر نامہ اعمال کے اعتبار سے تو اس معاملات کو کرے گا تو پھر تیری بخشش نہیں ہوگی۔ یہاں ایک اور حدیث مبارکہ ضمن میں ذہن رکھیں کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ کس انداز سے شفقت فرماتا ہے۔ نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، انہوں نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس
اللہ رب العزت کی عدالت سے ابن آدم قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک وہ ان 5 سوالوں کے جواب نہیں دے دے گا۔ سب سے پہلا سوال اس سے کیا جائے گا وعن عمرہ فیما افناہ، اپنی زندگی کے بارے میں تو بتا کہ تیری زندگی کے لمحات کہاں خرچ ہوئے۔ دوسرا سوال کیا جائے گا وعن شبابہ فیما ابلاہ، اپنی جوانی کے بارے میں بتا، حالانکہ جوانی عمر کا حصہ ہے لیکن الگ سے سوال رکھا کہ جوانی کے اندر جو طاقت ہوتی ہے، جو شعور ہوتا ہے، جو اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ نعمتیں ہوتی ہیں، ان کا کمال اور ان کا عروج ہوتا ہے، اس لیے اس کا الگ سے سوال رکھا۔ ہمارا مزاج کیا ہے کہ ساری زندگی ہم گناہوں کے اندر مبتلا اور ملوث رہتے ہیں۔ ملازمین ہیں تو وہ اپنی سروس صحیح نہیں کرتے، باقی تاجر ہے تو وہ تجارت صحیح نہیں کرتا، ڈاکٹر ہے وہ اپنی ڈیوٹی صحیح نہیں کرتا، لیکن جب بڑھاپے کو پہنچتے ہیں تو پھر وہ داڑھی رکھ لیتے ہیں، پہلی صف کے اندر نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، پڑھے لکھے پروفیسر حضرات ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی کتاب شروع کر دیتے ہیں، آخری عمر میں انہیں نیکیوں کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا نہ خواستہ اللہ رب العزت انہیں معاف نہیں فرمائے گا، توبہ کا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہوا ہے، اللہ رب العزت معاف فرمائے گا، لیکن جو قیمت جوانی کے اندر نیکی کرنے کی ہے وہ بڑھاپے کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ جوانی کے اندر نیکی کریں۔ جوانی کے اندر نیکی کی گئی اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے اس وقت نیکی کی جب آپ گناہ کی پوری طاقت رکھتے تھے، اس وقت نیکی کرنا کہ جب آپ کے جسم کے اندر گناہ کرنے کی طاقت ہی نہیں رہی، اس وقت کی ہوئی نیکی کی وہ قیمت اور وہ معیار نہیں ہے۔ یہ تو اسی طرح ہے جیسے 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، تو کوشش کریں کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ زادہ می شود پرہیزگار، کہ جوانی کے اندر توبہ کرنا پیغمبروں کا شیوا ہے، پچھلی عمر کے اندر تو ویریا بھی شریف ہو جاتا ہے۔ پھر تیسرا سوال کیا جائے گا وعن مالہ من این اکتسبہ، مال کے بارے میں بتا کہ کہاں سے کمایا تھا، کسی کا حق تو نہیں مارا، ڈاکہ تو نہیں مارا، چوری تو نہیں کی، فراڈ کے ذریعے تو نہیں کمایا، جھوٹ کے ذریعے تو نہیں کمایا، 2 نمبر طریقے کے ساتھ نہیں کمایا۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف کمائی کے بارے میں سوال ہوگا، صرف کمائی کے بارے میں سوال نہیں ہوگا بلکہ خرچ کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ وفی ما انفقہ، کہ اگر کمایا حلال طریقے سے تھا تو خرچ کس انداز سے کیا تھا، کہ ایسا تو نہیں کہ تو نے خزانوں کا منہ کتوں کی لڑائی پہ جا کے کھولا، بیلوں کے اکھاڑے پر جا کے کھولا، مرغوں کی لڑائی کے اندر کھولا، جب تیری بیٹی اور بیٹے کی شادی آئی تو نے ایسی رسومات کے اندر خرچ کر دیا، ڈول دھمکے کے اندر خرچ کر دیا، خسرے بلا لیے، باجے کر لیے، یہ کر لیا وہ کر لیا۔ اگر کمایا حلال طریقے سے ہے تو یہ بھی مشکل کام ہے، اور اس کے بعد خرچ کرنا حلال طریقے سے، اس کے بارے میں بھی اللہ رب العزت کی ذات پوچھے گی۔ اور آخری سوال کیا جائے گا اس کے علم کے بارے میں، ماذا عاملہ، کہ جو تجھے علم اللہ نے دیا تھا اس کے مطابق تو نے عمل کتنا کیا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ علم اسی کے پاس ہے جو ممبر پر بیٹھتا ہے، نہیں، علم ہر انسان کو اللہ رب العزت نے دیا ہے، ہر انسان باشعور کو پتہ ہے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، آداب کیا ہیں، معاملات کیا ہیں، اخلاقیات کیا ہیں، لیکن علم ہونے کے باوجود وہ عمل نہیں کرتا اس کے مطابق، تو اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس عدالت سے ہٹ نہیں سکے گا، ایک آنکھ کا جواب اس سے نہیں دینے ہوگا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ میں نے اپنے فضل اور اپنی رحمت سے تجھے معاف کر دیا ہے۔ آپ بھی جب دعا مانگیں اپنے اعمال کا وسیلہ ضرور پیش کریں، لیکن یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ بخشش یا اس کے فضل سے ہوگی یا اس کی رحمت سے ہوگی۔ توبہ کرتے رہیں۔ یہ توبہ کا جب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ہم گناہ گار ہیں اور ہمیں محنت کی ضرورت ہے مغفرت کے لیے، تو پھر توبہ کریں اور سچی توبہ کریں۔ اور جب انسان توبہ کرتا ہے تو سبحان اللہ، اللہ رب العزت کی ذات کس انداز سے انسان پر کرم کرتی ہے۔ فرمایا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس انسان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرماتا ہے۔ تھوڑا سا غور کریں اس آیت پر، من تابہ صرف توبہ نہیں، وعمل صالحا، اس کے بعد اپنی زندگی کا قبلہ بھی درست کر لیں۔ اور آخر میں ایک نقطہ ضرور سنتے چلے جائیں جو بخشش کا سب سے شارٹ کٹ وے ہے۔ ہم کوئی بھی سفر شروع کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ سب سے آسان راستہ کون سا ہے اور شارٹ کٹ کون سا ہے، تو مغفرت کا شارٹ کٹ بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر دیا ہے۔ یہ کسی ملا کی بات نہیں یا مفتی کی بات نہیں کہ وہ
फाटक लगा के खड़ा हो जाए कि इस रास्ते से मैं किसी को नहीं आने दूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो तो दरे मुस्तफा पे हाजिर हो जाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जब तुम दरे मुस्तफा पर हाजिर हो जाओगे फस्तगफिरुल्लाह, तो वहां पहुंच कर अल्लाह से माफी मांगो। अब आज का मुल्ला या मुफ्ती ये कहे कि इस नीयत के साथ वहां जाना कि मैं दरे रसूल की हाजिरी पर जा रहा हूं, ये दुरुस्त नहीं है। कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वाज़े तौर पर इरशाद फरमाया कि अगर तुम अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे हो, अगर तुम्हें पता है कि मैं गुनाहगार हूँ, मुझसे जिंदगी में गलतियां हुई हैं, मैंने अपनी जान पर जुल्म कर लिया है, तो दरे मुस्तफा पर हाजिर हो जाएं। ये बख्शिश का सबसे शॉर्टकट वे है, और वहां जाके माफी मांगे। और अगर वहां जाके माफी मांगेंगे वस्तगफर लहुमुर रसूल, और सिर्फ तुम्हारी माफी से काम नहीं बनने वाला, हुजूर तुम्हारे हक में मगफिरत तलब करें, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो अल्लाह को बख्शिश करने वाला, तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला पाएंगे। और यहाँ एक खूबसूरत नुक्ता सुनते चले जाएं। ये बात दुरुस्त है कि अल्लाह अमेरिका के अंदर भी सुनता है, मांगे तो अफ्रीका के अंदर भी सुनता है, मांगे तो पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया में जहां बैठकर आप मांगेंगे तो वो सुनेगा, लेकिन उसकी मर्जी है, वो सुनेगा, कबूल करे या ना करे। फयग़फ़िरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा, जिसे चाहेगा बख्श देगा, जिसे चाहेगा पकड़ लेगा। लेकिन जब तुम अपनी जानों पर जुल्म करके दरे मुस्तफा पर हाजिर हो जाओगे, वो फरमाता है लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, मैं उस वक़्त तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला हूँ। तुम पाओगे कि दरे मुस्तफ़ा पर हाजिरी के बाद जब रसूलुल्लाह भी तुम्हारे हक में सिफारिश करेंगे तो वो कभी भी रद्द नहीं होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें बख्श देगा। अपने घर के अंदर बैठकर भी आप हाजिर हो सकते हैं, मुसल्ला बिछाएं, हुजूर की ज़ात मुबारक पर दुरूद पाक पढ़ें और आपके वसीले मुबारक से दुआ मांगें। ये अशरे मफरत है। चंद चीज़ें अपने जहन के अंदर जहन नशीन कर लें, अपने जहन को इस बात पर आमादा करें कि मैं गुनाहगार हूँ और उसके बाद मुझे मगफरत की ज़रूरत है। उसके बाद अपना मुहासबा करें ताकि आपका दिल मगफरत की तरफ मायल हो, और उसके बाद वसीले मुस्तफ़ा को भी पेश करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की इस अशरे रहमत में बिला हिसाब बख्शिश और मगफरत फरमाए। सहरी में भी अल्लाह से मांगे, अफ्तारी में भी अल्लाह से मांगे, रात के वक़्त भी अल्लाह से मांगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब की बख्शिश और मगफरत फरमाए। व आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाह।